میری شادی والے دن ہی میری نند میرے بھائی سے محبت کرنے لگی۔ اس نے ضد پکڑ لی کہ رخصتی اسی وقت ہوگی جب میرے بھائی کا نکاح اس سے کر دیا جائے۔ یہ بات سن کر میری بھابھی زاروں قطار رونے لگی۔ انہوں نے بھائی کے بازو پکڑ لیے، مگر بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرا گھر بسانے کے لیے انہوں نے اسی وقت میری نند سے نکاح کر لیا۔ میں خوشی خوشی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ اگلے دن جب میں نے اپنا جہیز کھولا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماضی کی یادوں نے دل کو ہلا دیا۔ مجھے یاد آیا جب میری نند بڑے پیار سے بھائی کو مخاطب کر کے کہتی تھی، سہیل بھائی یہ سالن مجھے پکڑا دے، میں رکھ دیتی ہوں۔ وہ اکثر نرمی اور ضرورت سے زیادہ لگاوٹ دکھاتی تھی۔ بھابھی پہلو بدل کر خاموش ہو جاتی تھی، مگر میں اس وقت کچھ نہ کہہ پاتی کیونکہ رشتہ داری کا معاملہ نازک تھا۔ آج میری مہندی تھی۔ میرے سسرال والے رسم کے لیے آئے ہوئے تھے، مگر میری نند کا رویہ کچھ عجیب تھا۔ وہ بار بار میرے بھائی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی، ہنسی مذاق میں ان کے ساتھ بیٹھتی اور اپنی ادائیں دکھاتی۔ بھابھی نے بھی نوٹ کیا۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، کرن تم نے دیکھا تمہاری نند تمہارے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہی تھی؟ یہ سب کچھ مجھے اچھا نہیں لگا۔ شادی کے بعد اسے اپنے گھر تک محدود رکھنا، یہاں آنا جانا بند کر دینا۔ وہ میرے شوہر پر بھی ڈورے ڈال رہی ہے۔ خدا کا شکر ہے میرا شوہر نیک ہے، ورنہ کوئی اور مرد ہوتا تو اب تک اس کی باتوں میں آ چکا ہوتا۔ بھابھی کی بات سن کر میں ہنستی۔ وہ اپنے شوہر کے لیے بہت حساس تھی، جیسے ہر بیوی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے تکلیف دہ بات یہی ہوتی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ بانٹے۔ اگلے دن میری بارات آنی تھی۔ میں صبح ہی بیوٹی پارلر چلی گئی۔ واپسی پر سب میری تعریفیں کر رہے تھے کہ میں دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بارات آ گئی اور میرا نکاح ہو گیا۔ بارات کے آنے سے لے کر نکاح تک میری نند مسلسل میرے بھائی کے پیچھے پیچھے رہی۔ بھابھی نے کئی بار سمجھایا، مگر وہ ڈیٹ بن کر پھر بھائی کے قریب چلی جاتی۔ بھائی بہن کے سسرال والوں کا لحاظ کر رہے تھے، اس لیے کچھ نہیں کہہ پائے۔ میں دل ہی دل میں دعا کری تھی، یا اللہ یہ وقت خیر و عافیت سے گزر جائے، میں عزت کے ساتھ اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ نکاح کے بعد مجھے میرے شوہر کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ ان کا نام فرحان تھا۔ ہماری منگنی کے بعد بات چیت شروع ہو گئی اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا، فرحان مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے، کسی مشکل میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ فرحان نے حیرت سے میری جانب دیکھا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، مگر تمہیں آج ایسے نازک موقع پر یہ سب کہنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ خوشی کا دن ہے، غم کا نہیں۔ میں ہلکی سی مسکرا دی اور بولی، پہلے ہمیشہ یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ آپ کو میری زندگی کا حصہ بنا دے۔ آج جب وہ دعا پوری ہوئی تو دل میں ایک انجانا ڈر بیٹھ گیا ہے کہ کہیں آپ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ فرحان نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا، یقین رکھو میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ بھائی نے گلے لگا کر دعائیں دی۔ میں رو رہی تھی کہ اچانک میری نند سامنے آ کر بولی، یہ رخصتی نہیں ہوگی۔ میں ڈر گئی۔ سب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ فرحان نے نرمی سے کہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس وقت ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ ہنسی اور بولی، میں مذاق نہیں کر رہی۔ رخصتی اس وقت ہوگی جب سہیل مجھ سے نکاح کر لیں گے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ سب کے چہرے شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو گئے۔ میری ساس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، سسر کے ہاتھ کانپنے لگے اور بھابھی کی تو جیسے جان نکل گئی۔ وہ کرسی تھام کر بیٹھ گئی۔ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے نند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ سسر غصے سے دھاڑے، یہ تم کیا کر رہی ہو عروج؟ تمہیں ہوش ہے کہ کہاں کھڑی ہو؟ یہ لڑکی کی رخصتی کا وقت ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ لیکن وہ ضدی لہجے میں بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں ابا، میں سہیل سے محبت کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، بس کبھی کہہ نہیں سکے۔ پورا حال اس جملے کے بعد جیسے زمین میں دنس گیا ہو۔ بکواس بند کرو، میرے سسر داڑے، یہ وقت اور جگہ تمہیں یاد ہے؟ لڑکی کا رخصتی کا وقت ہے اور تمہیں عشق یاد آ گیا؟ شرم کرو عروج، شرم کرو۔ عروج نے ایک دم پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھ کر کہا، مجھے پتہ ہے آپ سب کو برا لگ رہا ہے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر آج سہیل مجھ سے نکاح نہیں کرتا تو یہ رخصتی نہیں ہوگی۔ میرے شوہر فرحان بھی سکتے میں آ گئے۔ وہ آگے بڑھے اور نرمی سے بولے، دیکھیں آپ ایسی باتیں گھروں کو برباد کر دیتی ہیں، آپ کو سمجھداری دکھانی چاہیے، یہ کوئی کھیل نہیں۔ عروج طنزیہ ہنسی اور بولی، سہیل کو پانے کے لیے ہی میں نے مدیحہ کو ہاں کی تھی، میرے لیے اب کھیل نہیں، میری زندگی کا سوال ہے۔ سہیل آپ خود بتائیں، کیا آپ نے کبھی میری آنکھوں میں محبت نہیں دیکھی؟ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ آپ کے لیے میرے دل میں کیسی دیوانگی ہے؟
میرے بھائی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش کھڑے رہے، جیسے زمین ان کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ بھابھی کی آواز بلند ہوئی، عروج شرم کرو، تمہیں ذرا حیا نہیں آتی؟ یہ میرے شوہر ہیں، میرے بچے کے باپ ہے، تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ عروج نے ہنستے ہوئے کہا، خدا کا خوف اسی کو ہوتا ہے جس کے دل میں چور ہو یا جو جھوٹ بول رہا ہو۔ میں تو سچ کہہ رہی ہوں، اور سچ چھپانے سے کس کا بھلا نہیں ہوتا؟ بھابھی رو پڑی۔ وہ بھائی کے قدموں میں گر گئی۔ سہیل، خدا کے لیے کچھ کہو، اسے سمجھاؤ، یہ سب ختم کرو، میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ سہیل نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ ارو، تمہیں اندازہ ہے تم کیا مانگ رہی ہو؟ میرا ایک بیٹا ہونے والا ہے، میں اپنی بیوی کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ تمہاری بہن کی رخصتی رک جائے گی، عروج نے فوراً بیچ میں کہا۔ تمہاری بہن جو تم سے بے پناہ محبت کرتی ہے، جس کی خوشی تمہاری کمزوری ہے، اگر تم نے آج انکار کیا تو یہ رخصتی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ وہ وار تھا جو سیدھا بائی کے دل پر لگا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر بھابھی پر۔ سب کے آنسو بہہ رہے تھے، مگر عروج کے چہرے پر ایک ضد اور جنون چھایا ہوا تھا۔ کرن، سہیل کے ہونٹ کپ کپائے۔ میں کیا کروں؟ اگر میں انکار کروں تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میرا بھائی بہت بے بس لگ رہا تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا، مگر وہ مٹی کا بت بنا چپ کھڑا تھا۔ ان کے والدین بھی بے بس نظر آ رہے تھے۔ سارا کاروبار اور جائیداد عروج کے نام پر تھی۔ اگر وہ اس وقت اس کا ساتھ نہ دیتے تو سڑک پر آ جاتے۔ اس کے سوا عروج انہیں جذباتی طور پر بھی بلیک میل کرتی تھی۔ وہ دل کی مریضہ تھی، ذرا سا دباؤ بھی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ عروج ایسی بھی تھی، مگر فرحان کی بہن اور میرے ساس سسر کی بیٹی تھی۔ وہ اسے دل و جان سے چاہتے تھے۔ اس کی اس عجیب ڈیمانڈ پر شرمندہ تو تھے، مگر روکنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ بھابھی کی امی چیخ پڑی، بیٹا، بیٹی کی زندگی کے لیے بیوی کی قربانی نہیں دی جاتی، خدا کا واسطہ ہے کچھ سوچو۔ مگر بھائی کی آنکھوں میں ایک خاموشی اتر آئی۔ وہ کسی فیصلہ کو لمحے کی طرف بڑھے تھے۔ انہوں نے بھابھی کی طرف دیکھا جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر شاید حالات مجھ سے میرا اختیار چھین رہے ہیں۔ کرن کی عزت اور گھر کا سوال ہے، میں مجبور ہوں۔ بھابھی نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ نہیں سہیل، یہ ظلم ہے، تم خود پر، مجھ پر اور اس بچے پر کرو گے۔ تمہیں اس کی سزا کبھی معاف نہیں ہوگی۔ سہیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ پیچھے ہٹے اور عروج کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اگر یہی تم چاہتی ہو تو میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ بھابھی کے لبوں سے ایک دم چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ان کی امی دوڑ کر انہیں سنبھالنے لگی۔ میں پتھر کی طرح بیٹھی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہی مولوی صاحب دوبارہ بلائے گئے۔ نکاح کے الفاظ گونجے اور بھائی نے عروج سے نکاح کر لیا۔ کسی کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، سب کے دل دہل گئے۔ بھائی نے مجھے رخصت کیا۔ ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اپنے اندر ایک طوفان دفن کر چکے ہیں۔ میں اپنے سسرال آ گئی۔ فرحان کے ساتھ پہلی رات خوبصورت تھی۔ اس سے میرا ہاتھ تھام اور بولا، سب بلا دو، تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی، باقی سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ میں خوش بھی تھی کہ چلو جیسے بھی ہوا، مگر میرا گھر تو بس گیا۔ مجھے زندگی سے اور کیا چاہیے تھا؟ مگر دل کے کسی کونے میں ایک خلش باقی تھی۔ ولیمے کی رات کے لیے تیاری ہو رہی تھی۔ دن میں فرحان کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا تنہائی میں جہیز کے ڈبے کھولوں۔ میں نے پہلا صندوق کھولا۔ اس میں کپڑے، زیورات، برتن اور ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا جس پر بھابھی کے ہاتھ سے لکھا ایک پرانا سا کاغذ چپکا ہوا تھا۔ میں نے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں وہی نیلی چادر تھی جو میں بچپن میں ان سے مانگا کرتی تھی۔ ساتھ ایک کاغذ رکھا تھا جس پر لکھا تھا، کرن، تمہارا گھر خوشیوں سے آباد رہے، بس کبھی کسی کی آنکھوں کا سکون مت چھیننا۔ بھابھی کا وہ سارا زیور بھی اسی چادر میں بندھا ہوا تھا جس کی میں نے کبھی تعریف کی تھی۔ میں صرف شوق سے کہہ دیتی تھی، مگر انہوں نے وہ سب میرے جہیز میں رکھ دیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ چادر میری گود میں پھیل گئی اور اس کے ساتھ بھابھی کی محبت میری آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گئی۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے آنسو پوچھے، مگر ضمیر کا بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے خود سے کہا، میں نے اپنی خوشی کے لیے کسی کا گھر اجاڑ دیا۔ میں نے چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ باہر طبلے اور بینڈ کی آوازیں آ رہی تھی۔ ولیمے کی تیاری ہو رہی تھی، مگر میرے دل میں سوگ چھا گیا۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے وہ چادر آنکھوں سے لگائی اور دھیرے سے بولی، بھابھی، آپ تو ہمیشہ کہتی تھی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، مگر بیٹی تو کبھی ماں کو نہیں رلاتی۔ میں نے آپ کو رلا دیا، آپ کا سکون چھین لیا۔ میری امی تو برسوں پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس وقت میری عمر صرف 10 سال تھی۔ تب سے میری زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ بھابھی نے اپنی ممتا سے وہ کھلا بھرا۔
وہی میری ماں بن گئی۔ انہوں نے میرا خیال رکھا، میرے بال سنوارے، میری تعلیم دیکھی، اور جب میں بیمار ہوتی تو رات بھر میرے پاس بیٹھی رہتی۔ امی کے بعد اگر کسی نے مجھے ماں کا پیار دیا تو وہ صرف بھابھی تھی۔ میں ہمیشہ سوچتی کہ شاید اللہ نے میری ماں کو لے کر مجھے بھابھی کی صورت میں نئی زندگی دی ہے، مگر آج میں نے اسی ماں جیسی عورت کو دکھ دیا تھا، ان کے آنسوؤں کی وجہ خود کو بنا لیا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ذہن میں وہ سب لمحے گونجنے لگے جب بھابھی میری شادی کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ ہر چیز خود چن رہی تھی، میری چوڑیاں، میرا جوڑا، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں کی مہندی کے ڈیزائن تک انہی نے طے کیے تھے۔ ہر دفعہ یہی کہتی تھی کہ کرن، تم تو میری بیٹی ہو، میری اپنی بیٹی ہوتی تو بھی میں اتنا ہی مان کرتی۔ میں ہنس کر ان کے گلے لگ جاتی اور کہتی، بھابھی آپ تو میری امی ہیں، اگر میں نے وہ رشتہ نبھایا نہیں۔ رات گزر گئی، ولیمے کی صبح طلوع ہوئی، گھر میں رونق تھی، سب لوگ ہنس رہے تھے، ساس سسر خوش نظر آ رہے تھے، اور فرحان بار بار کہہ رہا تھا کہ آج کوئی اداسی نہیں، آج خوشی کا دن ہے۔ میں مسکرا رہی تھی مگر اندر سے خالی ہو چکی تھی، دل میں ایک بوجھ تھا جو کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ ولیمہ خیریت سے انجام پا گیا، سب نے تعریف کی کہ دلہن کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ فرحان خوش تھا کہ سب کچھ اچھے سے ہو گیا۔ رات ڈھلنے لگی تو میں نے سوچا شاید سب کچھ اب سنبھل جائے گا، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم ابھی گھر واپس پہنچے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ فرحان نے دروازہ کھولا تو ایک ملازم ہامتا ہوا اندر آیا، اس کے چہرے پر خوف تھا۔ وہ بولا، صاحب، بڑی بی بی عروج بیگم کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے قدم پیچھے ہٹائے، الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ فرحان نے حیرت سے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ ملازم کی آواز لرز رہی تھی، جی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ خوشی میں ان کا دل بند ہو گیا۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر کر زمین پر ٹوٹ گیا، آواز گونجی اور میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ میں نے فرحان کو دیکھا جو سکتے میں کھڑا رہ گیا۔ وہ جلدی سے باہر نکلا مگر میں وہیں کرسی پر گر گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگے جب بھائی نے زبردستی نکاح کے الفاظ دہرائے تھے۔ عروج کے چہرے پر وہ ضد تھی جو اب خاموش ہو چکی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ یا اللہ، یہ میں کیا بن گئی ہوں؟ میری شادی کسی کی موت پر ختم ہوئی۔ کچھ دیر بعد فرحان واپس آیا، اس کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ آہستگی سے بولا، کرن، عروج چلی گئی۔ ان کا دل زیادہ خوشی برداشت نہیں کر سکا۔ میں خاموش رہی، کوئی لفظ لبوں سے نہیں نکلا، صرف آنسو بہتے گئے۔ چند دن بعد سب کچھ بدل گیا۔ بھائی کے چہرے پر اب سکون تھا، شاید ایک طوفان کے بعد دل کو قرار آ گیا تھا۔ بھابھی کے گھر میں بھی اب سب ٹھیک ہونے لگا، ان کی طبیعت سنبھل گئی، وہ اپنے بچے کی پیدائش کے قریب تھی، گھر میں پھر سے زندگی لوٹ آئی تھی، مگر میرے اندر موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ میں اکثر آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ یہ وہی چہرہ ہے جس پر بھابھی مسکرا کر دعائیں دیا کرتی تھی۔ آج اگر وہ مجھے دیکھیں گی تو ان کی آنکھوں میں کیا ہوگا، نفرت یا دکھ؟ میں ان کے سامنے نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی، میں ان کے دکھ کی وجہ بن چکی تھی۔ ایک دن بھابھی کے گھر سے فون آیا کہ وہ ماں بن گئی ہیں، سب خوش تھے۔ فرحان نے مٹھائی منگائی، میں نے مٹھائی ہاتھ میں لی مگر لبوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ بھابھی کی زندگی سنور گئی تھی مگر میری روح بکھر چکی تھی۔ میں ان کی بیٹی بن نہ سکی، میں ان کی تکلیف بن گئی۔ رات کے سناٹے میں نے چادر اپنے سینے سے لگا لی، وہی نیلی چادر جو میرے جہیز میں آئی تھی۔ میں نے نم آنکھوں سے آسمان کی جانب دیکھا۔ یا اللہ، کاش وقت واپس لوٹ آئے، میں اپنے بھائی سے کہہ دوں کہ رخصتی رک جائے، بھابھی کو بچا لوں، مگر وقت تو کبھی پلٹ کر نہیں آتا۔ میں اب صرف اپنے گناہ کے بوجھ کے ساتھ جی رہی ہوں۔ بھابھی کے گھر اب خوشیاں تھی، ان کے آنگن میں بچے کی ہنسی گونجتی تھی، مگر میرے دل میں سناٹا تھا۔ میں ان کے ساتھ نظریں نہیں ملا پاتی تھی، وہ میری ماں جیسی تھی مگر میں ان کی بیٹی نہ بن سکی، میں صرف ان کی تکلیف بن گئی تھی، ان کی آنکھوں کا سکون چھیننے والی۔ اور اب جب بھی وہ نیلی چادر دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے کیے کی سزا محسوس ہوتی ہے۔ میں زندہ ضرور ہوں مگر ضمیر کی عدالت میں روز مر رہی ہوں۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اسلامک سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں، اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں اللہ کا ایک بہت ہی خوبصورت نام ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔